ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک مارا تو چٹان دو ٹکڑے ہو گئی اور اس سے ایک روشنی نکلی، چنگاری نکلی۔ حضور نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا مارا تو کہا کہ ایران فتح ہو گیا۔ حضور پتھر پہ مار رہے ہیں اور مار کر بتا رہے روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بتا رہے ہیں کہ روم پر جب فوج جائے گی، ایران پر جب فوج جائے گی، اگر فتح کرنا تو اپنے بازو کی طاقت مت سمجھنا، میں ابھی سے حکومت کے ٹکڑے کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، حوالے تمہارے کر رہا ہوں، تم جاؤ گے اور تمہیں وہ حکومت نصیب ہو جائے گا۔ کوالٹی بیوٹی کے بعد اگر کوالٹی سے محبت ہوتی ہے کوئی پتھر حضور توڑ کر حکومتوں کو پاس کر لے، یہ حضور میں کوالٹی ہے۔ اگر یہ کوالٹی پڑھتا رہوں تو ٹائم چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا ٹائم۔ لیکن ایک تیسری چیز کی طرف بھی آنا ہے، بیوٹی بھی ہو، کوالٹی بھی ہو، پھر بھی عشق نہیں ہوتا، اس لیے کہ خوبصورت بڑا ہے، صلاحیتیں بھی ہے، لیکن سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ۔ تو اس نے کہا بیوٹی اور کوالٹی کے ساتھ جب انسان کے اندر ریئلٹی ہوتی ہے تو اس سے عشق ہوتا ہے۔ ریئلٹی مطلب حقیقت، فن بھی، حسن بھی ہے، صلاحیت بھی ہے۔ کہتا ہے میں بہت آپ سے محبت کرتا ہوں اور پیچھے جا کے گالیاں دیتا ہے۔ ریئلٹی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، مکار منافق۔ اسٹیج پر کہتا ہے کہ حلال کھاؤ اور خود حرام کھا رہا ہے، ریئلٹی نہیں ہے نا، ریئلٹی نہیں ہے۔ ریئلٹی ہونی چاہیے تب عشق ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مغرب کی 7 رکعت پڑھتا ہے، گھر پہ ہوتا ہے تو مغرب ہی نہیں پڑھتا، ریئلٹی نہیں ہے۔ آؤ، انگریز ہو کر کے کیسی بات اس نے کی۔ میں نے جب اس کا کال پایا تو میں نے سوچا، اس لیے کہ ہمیں تو ہر چیز میں محبوب کا جلوہ نظر آتا، بات کوئی بھی کرے ہم عشق کے بندے محبوب کی ادائیں ڈھونڈ لیتے۔ اس نے کہا ریئلٹی، حقیقت ہونی چاہیے۔ اب آئیے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں، میرے نبی کے اندر ریئلٹی، جس کو آپ پیورٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی حقیقت۔ حضور جو کہتے ہیں بعد میں، پہلے خود کرتے ہیں۔ بس اسی پہ بات ختم ہوگی، اب دھیان دینا۔ 3 کہتے بعد میں، پہلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم کہتے ہیں انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو۔ بڑے بڑے لیڈروں کی تقریریں میں نے سنی انصاف پر، انصاف کرو، لیکن جب خود انصاف کرنے کی بات آئے گی تو نہیں کرے گا۔ بولو ہوتا ہے نا ایسا؟ نہیں کرے گا انصاف۔ یہ اپنے نبی کی ریئلٹی ہے، حقیقت ہے کہ حلیمہ کی گود میں جب میرے رسول کو دیا گیا، ننھے سے پیغمبر کو، ابھی حضور علیہ السلام کی عمر صرف 7 دن کی ہے۔ کتنے دن کی؟ اپنے آقا کا ذکر ہو، ذرا زندگی سے کہیں کتنے دن کی؟ 7 دن کا بچہ صحیح رونے کا ہنر بھی نہیں جانتا ہے نا، اس کو صحیح رونا بھی نہیں آتا۔ 7 دن کے بچوں کو کبھی روتے ہوئے سنے تو پتہ نہیں چلے کہ بلی رو رہی ہے کہ انسان رو رہا ہے۔ تھوڑا سا ان چیزوں پہ بھی غور کیا کریں آپ۔ کارخانے قدرت میں ہر چیز پہ غور کر، ہر چیز کو عبرت کی نظر سے دیکھیے۔ اور یہ چیزیں میں کبھی کبھی ان پہ تفسیرہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو میں سمجھا سکوں، کیونکہ وعظ و نصیحت کا مطلب ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس سے بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھ میں آ جائے۔ تو میری ایسی بھی بہنیں مجھے سننے کے لیے آتی ہے ہمارے شہر کے اندر دور دور سے، کہ جن کو بیچاریوں کو الف با بھی نہیں آتا ایسے، تو میں نے ان کو بھی تو بات کرنی ان سے۔ آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ کے سامنے پانی کو آپ کہوں گا، نہیں کہوں گا میں۔ آپ نے جو کہنا ہے میرے بارے میں کہیں، اس لیے میں تو آپ سے سند لینے کے لیے تھوڑی آیا۔
میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں نے پانی کو آپ کبھی نہیں کہنا ہے، اگر ممم کہنا پڑے تو میں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے بچے بھی سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے ان کو بھی سمجھانا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی نا تو یہ آسان ہو جائے بات، اور اللہ کرے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اللہ کی رضا، اس کے محبوب کی رضا کے لیے آپ سے باتیں کرتا رہوں، کیونکہ میری تڑپ یہ ہے، میرا شوق یہ ہے کہ آپ کے کسی ایک کے دل میں بھی اگر کچھ بات سن کر کے حضور کی محبت پیدا ہو گئی تو میری نجات کا ذریعہ آپ ہی ہیں، بس یہ ایک لالچ سے آپ کے درمیان آتے ہیں، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، نہ خطیب ہے نہ ادیب ہے، ہم کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے عاشقوں کی پیر کی دھول اگر بن جائے تو اپنے لیے نجات ہے۔ اللہ جانتا ہے میری نیت کو، سچی سچی بات کہتا ہوں، کوئی آپ کے سامنے جو وہ کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے، آپ نے کچھ مجھے دے تو دینا نہیں ہے، میں نے تو آپ سے کچھ لے تو لینا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بہت سنجیدگی سے آسانی کے ساتھ ہلکی بات آپ کے سامنے کروں کہ آپ سمجھ سکیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضور کی عمر ابھی 7 دن کی ہے، صرف 7 دن کی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور کو اٹھایا، ابھی میں حضور کا بچپنا بیان نہیں کرنے لگا ہوں، حضور کا پورا بچپن پچھلے سال کسی محفل میں بیان ہو گیا ہے، لیکن ریئلٹی پیوریٹی کہ انسان کے اندر حقیقت کتنی ہے، کپڑے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، الفاظ مائک پر اچھے کہنے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، محفل میں گردن جھکا کر بیٹھنے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، سفید چمڑی سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، میک اپ سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، بڑی بڑی باتیں ردیف و قافیہ کے ساتھ کہنے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، نہیں، اچھائی پیوریٹی کا نام ہے، اچھائی ریئلٹی کا نام ہے کہ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل کے اندر بھی ہو، آپ جو منبر پہ کہہ رہے ہیں منبر سے اترنے کے بعد آپ کا کیریکٹر بھی وہ ہو، اس لیے کہ قدرت تمہارے جسموں کو صرف نہیں دیکھتی بلکہ قدرت تمہارے کردار کو، تمہارے دلوں کو دیکھتی ہے۔ انسان تمہارے جسموں کی حرکت کو دیکھ کر متاثر ہو سکتا ہے، لیکن قدرت کی یہاں نجات آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گی جب آپ کے اندر پیوریٹی نہیں ہوگی، جب آپ کے اندر سچائی اور حقائق نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے سیاسی لیڈر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مفکرین بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ذات کا معاملہ آتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ انصاف دو انصاف دو، جب انصاف دینے کی بات آئے گی تو وہ خود انصاف نہیں دے گا، کبھی سگے بھائی کو انصاف نہیں دے گا، لیکن یہ میرے نبی کی ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، میرے نبی کی شان ہے، یہ سچائی، یہ صداقت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ 7 دن کے میرے نبی کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دیا، حضور علیہ السلام کو حلیمہ نے دودھ پلانا شروع کیا، دائیں طرف کا دودھ حلیمہ نے دیا تو حضور نے پیا، لیکن جب بائیں طرف کا دودھ حلیمہ نے دیا تو حضور نے منہ ہٹا لیا، اور حلیمہ کے بیٹے کو ان کے شوہر لے کر کے کھڑے تھے، حضور نے منہ ہٹا کر گویا مسکرا کر اشارہ کیا، امی میں تو پی چکا ہوں، ذرا میرے بھائی کو بھی پلا دو، ایک میں نے پیا میرے بھائی کو بھی پلا دو۔ 40 سال کے بعد حضور انصاف دینے کی بات کرنے والے ہیں، لیکن 7 دن کی عمر میں اپنے بھائی کو انصاف دے رہے ہیں، لیکن اس پر بھی میری طبیعت مطمئن نہیں ہوتی کہ یہ کہوں کہ حضور نے عدل کیا، نہیں، حضور نے عدل نہیں کیا، عدل سے بڑی ایک منزل ہے جسے فضل کہتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔